بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیڈ رائٹس کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ دوستو، میں ہوں علی رضا اور آج کے اس سلسلے میں ہم حضرت اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم نے 200 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اگلی رات جب آپ سوئے تو دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ آپ نے اگلی صبح اٹھ کر پھر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ غرض یہ کہ مسلسل 3 راتوں تک آپ یہ خواب دیکھتے رہے اور صبح کو اٹھ کر قربانی کرتے رہے۔ دوستو، پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ ندا آتی ہے، اپنے فرزند اسماعیل کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ آپ جب صبح کو اٹھے تو سوچنے لگے کہ خواب تو پیغمبروں کا وہی ہوتا ہے۔ آپ حضرت سائرہ کے پاس گئے اور کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کر دوں، لہٰذا میں حکم خداوندی کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سائرہ نے کہا، بہت اچھا، اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور بی بی ہاجرہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 9 سال تھی۔ دوستو، حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کرو اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کرو۔ آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو، کیونکہ میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر بی بی ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح سے نہلا دھلا کر پاکیزہ کپڑے پہنائے اور کہا کہ تم آج اپنے والد کے ساتھ ضیافت میں شریک ہو گئے۔ دوستو، حضرت ابراہیم نے ایک تیز چھری اپنے پاس رکھ لی اور بی بی ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بزرگ کی شکل میں شیطان ان کے پاس آ رہا ہے۔ شیطان لائن فوراً بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ آج تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس پر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ وہ آج اپنے والد کے ساتھ ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو اس کا باپ آج ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی ہاجرہ چونک اٹھی اور کہا، معاذ اللہ، کبھی تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہو؟ ابلیس بولا کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ اس پر بی بی ہاجرہ فوراً بول اٹھی، کیا واقعی خدا کا حکم ہے؟ تو شیطان نے کہا، ہاں۔ تب بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ سن کر ابلیس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بہت پریشان و پشیمان ہوا۔ سوچنے لگا کہ میں اس کو تو بہکا نہ سکا، البتہ ابھی اسماعیل تو لڑکا ہے، اس کو ضرور خداوند کے حکم سے بھٹکا دوں گا۔ اس کے بعد وہ فوراً حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور پوچھا کہ اسماعیل تو کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جا رہا ہوں۔ اس پر شیطان بولا کہ نہیں، تمہارا باپ تو آج تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے لائن، کبھی باپ بھی اپنی اولاد کو بلا وجہ ذبح کر سکتا ہے؟ اس پر شیطان نے کہا کہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے فرزند کو میری راہ میں قربان کر دو۔ دوستو، یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا کہ یہ اگر حکم خدا تعالیٰ ہے تو میری 1000 جان میرے خدا کی راہ پر فدا، میں باخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شیطان اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آج مجھے کہاں لے جاتے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم نے جو وہی خواب میں سنی وہی بیان کر دی اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بس اے میرے بیٹے تو مجھ کو بتا دے کہ اس میں تیری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے کہا کہ یہ تو میرے لیے باعث سعادت ہے کہ راہ خدا میں قربان ہو جاؤں۔ میرے ابا جان، میں راضی ہوں اس رضا پر جس پر میرا خدا راضی ہے، میں بخوشی تیار ہوں اور آپ مجھے پائیں گے صابرین میں سے۔
آپ جلدی کیجئے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے باعث شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے اور ہمیں بہکائے۔ تو دوستو اس وقت شیطان وہیں پاس ہی موجود تھا۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس پر پتھر پھینکو۔ اس لائن مردود پر باپ بیٹے نے پتھر پھینکے۔ دوستو آج بھی حجاج کرام جب حج ادا کرتے ہیں تو حج کے فرائض کے درمیان شیطان کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑی مینا کی طرف پہنچے، جہاں آج تمام حاجی قربانی کرتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ چہرہ مبارک سامنے نظر نہ آئے، یہ نہ ہو کہ محبت پیدر میں حکم باری تعالیٰ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو حضرت اسماعیل نے کہا، اے میرے ابا جان، میری کچھ وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ محبت جوش نہ کرے، اور جب گھر جائیں تو میری والدہ محترمہ کو میرے کپڑے دیجیے گا تاکہ میری نشانی ان کے پاس رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا اور حضرت اسماعیل کے گلے پر زور سے چھری چلا دی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل بولے کہ اے ابا جان، کیا آپ چھری کی پشت سے ذبح کر رہے ہیں جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم نے پھر سے چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی اسماعیل کو ذبح نہ کر سکے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ چھری کی نوک سے ذبح کریں۔ تب حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا، لیکن چھری دستے کے اندر دھنس گئی اور دستہ حلق پر رہ گیا۔ غرض یہ کہ دوستو وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو زمین پر غصے سے ڈال دیا۔ اس وقت چھری اللہ کے حکم سے بول اٹھی کہ ابراہیم، تمہیں خدا کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو۔ تمہیں ایک دفعہ فرماتا ہے کہ ابراہیم ذبح کرو اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹنا۔ یہ جان حکم الہی سب سے بہتر ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اسی گفتگو میں تھے کہ پیچھے سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی پشت سے یہ بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، اور ہم اس طرح جزا دیتے ہیں، یعنی مشکل میں ڈال کر پھر ان کو آزماتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے میں چھڑا لیا۔ دوستو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو سرخرو کیا اور بہشت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں پر پٹی تھی، چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہ چلتی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے دمبا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیا، دمبا ذبح کیا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی اور رہتی دنیا تک یہ جاری رہے گی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلامتی ہو ابراہیم پر، اور ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والے بندے کو، اور ہمارے وہ بندے جو بہت زیادہ ایماندار ہیں ہم ان کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ دوستو ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹوں سے بہت اولاد پھیلی، بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو دمبا ذبح کیا، اس دمبے کو حابیل نے بھی قربانی کے واسطے ذبح کیا تھا۔ بعد اس کے رب تعالیٰ نے 2000 برس تک اس دمبے کو بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل کے عوض فدیہ بھیجا تاکہ وہ نجات پائیں۔ دوستو حضرت ابراہیم نے اس دمبے کے چمڑے سے دسترخوان بنوایا جس پر خلق اللہ کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اس کی پشم سے حضرت سائرہ نے ایک چادر بنوائی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو تابوت سکینہ میں رکھ دیا تھا، اور بعد میں یہی تابوت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کی خدمت میں دیا تھا۔
جو آگے چل کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھی رہا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔